اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سیریز مختلف مضامین میں تصور خدا کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے ہماری ویڈیو پارسی مذہب میں خدا کا تصور پر ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ فارسی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، فارسی لوگ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا وہ تھیسسٹ ہے یا ایتھسٹ ہے۔ تھیسسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کی وحدانیت سے مانتا ہو اور اسے انکار نہیں کرتا۔ ایتھسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں۔ چلے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں فارسی مذہب میں خدا کا تصور۔ آتش پرستی، جسے فارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے، قدیم آریائی مذہب ہے جس کا آغاز پارس ایران کا پرانا نام ہے۔ قدیم دور میں ایران کو پارس بھی کہا جاتا تھا، جس کا آغاز پارس میں 2500 سال قبل ہوا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں شاید تمام مذہب کے پیروکاروں سے کم ہو۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد پوری دنیا میں 13 لاکھ سے زیادہ نہیں، گو اس کا شمار قدیم ترین مذاہب میں ہوتا ہے۔ پارسی مذہب کا بانی زوراسٹر تھا اور اس کی مقدس کتابیں دساتیر اور اوستا تھی۔ پارسی مذہب میں خدا کو اہور مزدا پکارا جاتا ہے۔ اہورا سے مراد مالک اور آقا اور مزدا کے معنی صاحب فہم اور عظیم۔ اس طرح اہورا مزدا کا لفظی معنی خدائے فہم و ذکا ہوئے۔ اہورا مزدا سختی کے ساتھ خدائے واحد کے تصور کا علمبردار ہے۔ پارسیوں کی مقدس کتاب دساتیر کے مقدس ان کے مطابق ان کے معبود کے اوصاف یہ ہے۔ نمبر 1، اس کا معبود ایک ہے۔ نمبر 2، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ نمبر 4، اس کا کوئی باپ نہ ماں، بیوی نہ اولاد۔ نمبر 5، اس کی تجسیم یا تشکیل کا کوئی تصور نہیں، نہ تو انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ ہی قوتی تخیل اس کے وجود کا احاطہ کر سکتی ہے۔ نمبر 6، وہ تمام انسانی تخیلات سے ماورا ہے۔ نمبر 7، وہ تمہارے اتنے قریب ہے جتنے تم خود بھی نہیں ہو۔ پارسی مذہب کے دوسری مقدس کتاب اوستا کے مطابق خدا کے اوصاف: خالق ہے، قادر مطلق ہے، سب سے عظیم ہے، مہربان ہے، فیاض ہے۔ پارسی مذہب خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، خدا کی تصور کو مانتے ہیں اور خدا کی ذات سے انکار نہیں کرتے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، ہندو مت، سکھ مت، اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت کی طرح فارسی مذہب بھی یہ تصور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے اور اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو اس سسٹم کو چلاتا ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہم پڑھیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں، اس دنیا اور اس سسٹم کو چلانے والا کوئی ذات ہے۔ کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اس کو رب کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے۔ یہ سارے نام اسی کے ہیں اور سارے کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ ہاں، کوئی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے کاموں میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسی ہی کے حکم سے چلتی ہے۔ دنیا پر قادر مطلق صرف وہی ذات ہے۔ وہ کل شیء قدیر ہے۔ یہ تمام مذاہب کی متفقہ رائے ہے کہ خدا کے تصور کو مانتے ہیں۔ وہ تھیسسٹ ہے، وہ خدا کی تصور سے انکار نہیں کرتے۔ اور جتنے بھی مذاہب ہم آگے پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کے مذہبی مقدس کتابوں سے یہ بات صاف اور واضح ہے کہ ہاں، کوئی ذات ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہوئی ہے۔
ساری دنیا کے مذاہب کی مقدس کتابیں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تمام دنیا کے لوگ اپنی مقدس کتابوں کو نہیں پڑھتے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنے مذاہب سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی ہندو ایتھسٹ بن جاتا ہے تو اپنی گیتا سے انکار کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ایتھسٹ بن جاتا ہے تو قرآن مجید سے انکار کرتے ہیں، آج اگر کوئی عیسائی ایتھسٹ ہو جاتا ہے تو اپنے انجیل سے انکار کرتے ہیں، آج اگر کوئی یہودی ایتھسٹ بن جاتا ہے تو اپنے تورات سے انکار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سب کی متفقہ رائے ہے اور سب اس بات پہ اشتراک کرتے ہیں کہ ہاں، اس دنیا کو بنانے والا کوئی ذات ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔